اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جس چیز کے متعلق آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس چیز کے متعلق میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کلونجی تھی، کلونجی کالے دانے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کالے دانے کا استعمال پابندی سے کرو، اس لیے کہ اس میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے۔ یعنی یہ ہر مرض کی دعا ہے سوائے موت کے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر چیز جو پیدا ہوئی ہے، ہر چیز جو اللہ رب العزت نے پیدا کی گئی ہے، کل من علیہا فان، سورہ الرحمن میں اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی اس کی طرف سے اترا ہے وہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اس کی طرف سے جو کچھ بھی اترا ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ درخت، یہ جانور، یہ انسان، یہ کیڑے، یہ پرندے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ موت کا بتا دیا کہ موت کا کوئی حل نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں ہمارے حکم سے فرماتے ہیں۔ تو کیا اس میں بڑھاپے کا علاج بھی ہے؟ بڑھاپا کو روک نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے، سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کلونجی میں کس کس چیز کا علاج ہے۔ ویسے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ موت کے علاوہ، تو اس کا مطلب تو یہ طے ہو گیا کہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ لیکن کس بیماری کے لیے کلونجی کا استعمال کیسے کیا جائے، یہ جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر چیز کے استعمال پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے۔ ناظرین، کلونجی ہمارے گھر میں سب سے زیادہ یہ استعمال ہوتی ہے، بہت زیادہ، ہر کھانے میں، پکوڑوں میں، سموسوں میں، بہت ساری چیزوں میں۔ ہمارا دن ہی نہیں چڑھتا اس کے بغیر، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو عربک میں کہتے ہیں حبہ سودا۔ حبہ کہتے ہیں بیج کو، یعنی چھوٹے چھوٹے پیس جس کو کہتے ہیں نا، اس کو حبہ کہتے ہیں۔ اور سودا لفظ اسود، بلیک، حجر اسود، کالا پتھر، تو حبہ سودا کہ چھوٹے چھوٹے کالے بیج، اس لیے اس کو حبہ سودا کہتے ہیں۔ اب یہ سعودی عرب سے لائی ہوئی ہے، پاکستان میں ہر دکان سے آپ کو ملتی ہے، ہر جگہ سے آپ کو ملتی ہے، یہ بے فکر ہو جائیں۔ تو ہم نے اس کو سعودیہ سے لایا، تو اس کے اوپر یہ سعودی پیکنگ ہے، تو حبہ برکہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اس کا پھول ہوتا ہے، اور اس کے پھول کے اندر یہ جو ہوتا ہے یہ بیج اس کے لگتے ہیں کلونجی کے۔ ہوتی یہ کیسے ہے، اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ ہوتی کیسے ہے۔ یہ دیکھیے، میں آپ کے بعد میں ویڈیو بنا کے دکھا دوں گا، اگر میں آپ کو دکھا سکوں کہ یہ ایک چٹکی سی ہوتی ہے، چٹکی، بس یہ ایک چٹکی کلونجی ہوتی ہے، یہ ایک چٹکی کلونجی۔ یہ دیکھیے چٹکی کلونجی کیا کیا کام کرتی ہے۔ میریکلز، جادوئی علاج، یہ چھوٹے چھوٹے بیج، جادوئی علاج، ہر قسم کی شفا، روزانہ ایک چٹکی کلونجی۔ کیسے کیسے، اب میں آپ کو اس کے سارے فائدے بتاتا ہوں۔ ناظرین، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ جس چیز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد اس میں ایک تو سوچنے کی گنجائش ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، البتہ اس کو کیسے لینا ہے، اس کے متعلق اس کے کیا کیا اثر ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ یہ جانیے کہ کلونجی کھانے سے آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین، کہ ناظرین اس کے اندر خام ریشوں کے علاوہ امینو ایسڈز، آئرن،
सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम का तो इसको पावर हाउस कहते हैं, जो कि हमारे दिल के लिए चाहिए होती है कहें जी। और इसमें विटामिन्स भी भरपूर हैं। इसमें विटामिन ए, B12, नियासिन, विटामिन सी, और इसका जो तेल होता है कलवंजी का तेल, उसको भी अपने तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसमें फैटी एसिड्स, मादनियात वगैरह पाए जाते हैं। 17% इसमें प्रोटीन पाई जाती है, 26% कार्बोहाइड्रेट, 57% जो पौधों की चर्बी और तेल होती है वो वाली पाई जाती है, जो कि सेहत के लिए अच्छी होती है। अब नाज़रीन, इसके फ़ायदे और इसके क्या क्या। सबसे पहले तो आ जाइए जनाब जी शुगर वाले मरीज़, जनाब जिनको शुगर है, क्या आप परेशान हैं? यकीनन आपको डॉक्टरों ने तो कह दिया कि आपकी बीमारी का कोई हल नहीं है, इसको कंट्रोल करना है। लेकिन कलवंजी के इस्तेमाल से कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आपको शुगर हो चुकी है तो बग़ैर दवाई के कैसे? आपने क्या करना है कि कलवंजी का तेल, हाँ जी, ये होता है कलवंजी का तेल। हम ये भी देखिए, इसको कहते हैं ब्लैक सीड ऑयल, कलवंजी का तेल, ब्लैक सीड ऑयल। ये देखिए जी, ये कलवंजी का तेल, ये देखिए ये तेल है कलवंजी का, ये तेल होता है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है कि आपकी जो नॉर्मल काली चाय होती है, जो भी आप ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, उसका कहवा बग़ैर दूध के उसमें आपने क्या करना है कि रोज़ाना सुबह आधा चम्मच, छोटा जो होता है चाय का जो चम्मच होता है, आधा चम्मच, वो आपने उस काली जो चाय है उसमें मिला के रोज़ाना सुबह निहार मुँह पीना है। और फिर उसके बाद आप ये 1 हफ़्ता लीजिए, आपको महसूस होगा कि आपका वज़न बढ़ना शुरू हो गया है, जिस्म में ताकत आना शुरू हो गई है, ज़ख़म भरने शुरू हो गए हैं, पाँव का जलना कम होना शुरू हो गया है, और उसके बाद आपकी सेहत भी बनना शुरू हो गई है। आपकी गोली छूट जाएगी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला, इस तरीके से। लेकिन जितना बताया जा रहा है सिर्फ़ उतना ही इस्तेमाल करना है। आजकल हम लोगों में, क्योंकि हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग़िज़ाएँ हमारी भी अच्छी नहीं रही हैं, तो वो पावरफुल वाली ग़िज़ाएँ तो नहीं रही हैं, फ़ास्ट फूड पे हम आ गए हैं। तो इस वजह से हम लोगों की याददाश्त पे बड़ा बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि हम नींद भी कम ले रहे हैं। कम नींद लेना भी एक बीमारी है, जिससे दिमाग कमज़ोर होता जाता है। कलवंजी के बीज ना सिर्फ आपकी दिमाग की सेहत को बरकरार रखते हैं, ठीक कर देते हैं, यादाश्त भी बेहतरीन कर देते हैं, और आपको ज़हीन भी बना देते हैं। ज़हीन यानी इंटेलिजेंट। उसके लिए कैसा है कि 1 चम्मच शहद लें और आधा चम्मच कलवंजी का तेल, छोटा सा। ऐसा करें कि उसको मिक्स करें, आपने मिक्स करना है। 1 चम्मच शहद, आधा चाय का चम्मच शहद का चम्मच बड़ा वाला टेबल स्पून, आधा चम्मच कलवंजी के तेल का, दोनों को मिक्स करके ये आपने लेना है। और ये लेने के बाद कुछ देर के बाद आप पानी पी लें, ठीक है जी। यकीन करें कि आपका दिमाग, आपको ख़ुद महसूस होगा कि अब आपको चीज़ें भूल नहीं रही, आप इतने माशाल्लाह एक्टिव हो जाएंगे। और अगर आपके सर को दर्द हो जाए, सर दर्द हो जाए, तो आपने क्या करना है, यही कलवंजी का तेल जो होता है, ये थोड़ा सा अपने हाथ पे लगा के, हाथ पे रख के ऐसे घुमा के सर के ऊपर मालिश कर लीजिए, सर के हिस्सों पे मालिश कर लीजिए। यकीन करें कि आपके सर का दर्द मिनटों में गायब हो जाएगा, घंटों में नहीं, मिनटों में। यानी इसका ये एक्सटर्नल यूज़ भी है। अब जी वो लोग जो कहते हैं जी उनका वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है, किसी चीज़ से कम नहीं हो रहा, मैंने भी वीडियोज़ लगाई हैं बहुत सारी अपने चैनल पे जिनसे वज़न कम होता है, लेकिन कलवंजी भी ये काम करती है। और कलवंजी उन चीज़ों से तेज़ काम करती है जो बाकी मैंने आपको बताई हुई है वज़न कम करने के लिए, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को तेज़ कर देती है कलवंजी, आपकी जो मशीनरी को तेज़ कर देती है। उससे क्या होता है कि आपकी चर्बी जलना शुरू हो जाती है। यानी जो चर्बी हमारे जिस्म में लगी होती है, साथ फैट लगा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हाथों पे अगर ये फ़ैट है तो ये क्या होता है, या पेट पे जो फ़ैट लगा होता है, गर्दन पे, इन जगहों पे जो लड़की होती है, डबल चिन बनी होती है,
یہ برن ہونا شروع ہو جاتی ہے، یوٹیلائز، کیونکہ یہ انرجی ہی ہوتی ہے جو کہ فیٹ میں کنورٹ ہوتی ہے، سٹور ہوتی ہے، چربی بن جاتی ہے، اور کلونجی اسی چربی کو یوٹیلائز کر کے فیٹ برن جب کرتی ہے تو آپ پتلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں بغیر کسی ایکسرسائز کے۔ اب آپ کرنا کیا ہے، آپ نے پتلے ہونے کے لیے وہ آپ نے یہ کرنا ہے، 3 چیزیں: نیم گرم پانی، شہد اور لیموں۔ نیم گرم پانی، شہد، لیموں، یہ 3 چیزیں آپ نے لی۔ اس میں آپ نے 1 چٹکی کلونجی کا پاؤڈر، یعنی کلونجی کو پیس کے آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ آپ کے گھر میں گرائنڈر ہوگا یا جو ہاون دستہ ہوتا ہے جسے کوٹ کے، تو آپ اس کا پاؤڈر بنا لیجئے۔ اس کے پاؤڈر بنانے سے وہ اس میں ڈال لیجئے، اور اس کے بعد آپ اس کو جب نیم گرم پانی کے ساتھ یہ لیں گی تو یقین کریں کہ آپ کا وزن ایسے کم ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ صبح آپ نے نہار منہ یہ لینا ہے، اگر باقی نہار منہ میں اثر زیادہ ہوتا ہے، باقی وقت میں بھی لے لیں گے تو آپ کا یہ کام کرے گا۔ ہاں جی، اب وہ لوگ جو پریشان ہیں جوڑوں کے درد میں، جو لوگ کہتے ہیں جی کہ جوڑوں کا درد ہے، جہاں بھی ہڈیوں کے جوڑ ہوتے ہیں، وہ گھٹنا ہے یا ایڑی ہے یا آپ کی کلائی ہے یا یہاں پر رسٹ میں آپ کی، یہ ساری جوڑوں کے درد جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں، اب کیا کریں آپ نے؟ یہ دنیا کا سب سے پرانا علاج ہے جو کہ اسپین میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے، یورپ میں بھی استعمال ہو رہا ہے ہزاروں سالوں سے۔ اسلام سے پہلے بھی کلونجی کا جو ہے وہ میڈیکل استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک مٹھی بھر کلونجی لینی ہے۔ طریقہ سن لیجئے، مٹھی بھر کلونجی، مٹھی بھر، مٹھی میں کتنی آ جاتی ہے؟ تھوڑی سی آ جاتی ہے اتنی مٹھی میں، لیٹ سے کہ 1 چمچ آ جاتی ہے، بڑا چمچ ہوتا ہے۔ اسے سرسوں کے تیل میں گرم کرنا ہے۔ سرسوں کا تیل بے شک آپ آدھا کپ لے لیں، مٹھی بھر کلونجی اس سے سرسوں کے تیل میں گرم کر لیں۔ گرم ہوتے ہوتے تیل ابلنا شروع کر دے گا، سرسوں کا تیل جو سر میں بھی آپ لگاتے ہیں۔ جب وہ ابلنا شروع ہو جائے تو چولہے سے اتار لیں۔ جب وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے لیکن نیم گرم رہے، اتنا ہو جائے کہ آپ اس میں انگلی ڈال سکیں تیل میں، انگلی نہ جلے، ٹیمپریچر اتنا ڈاؤن ہو جائے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے انگلی ہی سے جو ہے انگلی اس میں ڈبو کے انگلی سے اس پہ مالش کریں، تیل میں ڈبوئیں اسی کلونجی اور سرسوں کے، اور اپنے جوڑوں کے اوپر مالش کریں، چاروں طرف مالش کریں، یعنی کہ مساج کریں جوڑوں کے اوپر، یعنی ایکسٹرنل یوز کے لیے۔ آپ کے جوڑوں کے درد بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ یہ تمام کی تمام حکمت کی باتیں ہیں۔ جی ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہائی بلڈ پریشر والے، جن کا بلڈ پریشر بہت شوٹ کر جاتا ہے، وہ کلونجی سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ناظرین؟ کلونجی کے تیل کا آدھا چمچ، کلونجی کے تیل کا آدھا چمچ جادوئی معجزاتی اثر دکھاتا ہے آپ کے ہائی بلڈ پریشر کے کنٹرول کو۔ اور ہائی بلڈ پریشر آپ کو معلوم ہے کہ کتنا ڈینجرس ہوتا ہے، کہ دماغ کی ناس پھٹ سکتی ہے، اس کے بعد برین ہیمریج ہو سکتا ہے، اور فالج ہو سکتا ہے، کتنی آپ کو بیماریاں ہوتی ہیں، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے ناظرین۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کو قابو میں کرنے کے لیے آدھا چمچ کلونجی کا تیل گرم پانی کے ساتھ پئیں، بس گرم پانی میں ڈال کے بھی آپ پی سکتے ہیں کلونجی کا تیل آدھا چمچ، اور اس کے بعد آپ یہ استعمال کریں، اور مناسب غذا کا استعمال بھی آپ رکھیں۔ ناظرین، کلونجی کے اثر تھوڑے سے گرم ہوتے ہیں، اس لیے ساتھ اچھی غذائیں کھانا اور دودھ پینا بھی مناسب رہتا ہے، روزانہ رات کو دودھ بھی پئیں۔ اب صحت مند گردے، ناظرین وہ مریض جن کے گردوں کے مسئلے ہیں، گردوں میں پتھری ہے، گردوں میں درد بھی رہتا ہے، گردوں میں سوزش ہے، یا گردوں میں جو بھی بیماری ہے، جن کے ٹیسٹ جو ہے وہ جو سیرم کریاٹینین لیول ہے وہ صحیح نہیں آ رہا، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کیا کریں ناظرین؟ میں جلدی میں بتا رہا ہوں۔ شہد کے 2 چمچ جو ہوتے ہیں چائے والے، اور کلونجی کا آدھا چمچ چائے والا، یہ آپ نے گرم پانی میں ملا کے لینا ہے۔ کلونجی اگر کھا نہیں سکتے، چبا نہیں سکتے، تو کلونجی کا پاؤڈر استعمال کر لیجئے۔ یہ آپ کے گردے کو سوزش ختم کر دے گا، پتھریوں کو بھی ختم کر دے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد پتھریوں کو نکال بھی دے گا، اور گردوں کی صحت بھی بن جائے گی۔ وہ لوگ اب
جو دانتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے دانتوں کے مسائل ہیں، دانتوں کے مسوڑوں کے، ان میں مضبوطی چاہتے ہیں، وہ کیا کریں ناظرین؟ کیونکہ مسوڑوں میں اکثر اگر خون بہتا رہتا ہے یا دانت کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، ہل رہے ہوتے ہیں، خون بھی آتا ہے مسوڑوں سے، وہ کیا کریں؟ غور سے سنیں۔ مسوڑوں کو صرف آپ نے کس چیز سے جو ہے وہ لیپ کرنا ہے؟ 1 کپ دہی لینا ہے، 1 کپ دہی اور آدھا چمچ کلونجی کا تیل، 1 کپ دہی میں آدھا کلونجی کا تیل، یہ مکس کر کے آپ نے لیپ لگانا ہے اپنے دانتوں کو، یعنی آپ دانتوں میں لگا کے منہ کو بند رکھیں کافی دیر تک، تو اس سے آپ اس کا وہ مساج ہوتا رہے گا دانتوں کو، اور آپ دیکھیے کہ آپ کے دانت کس طریقے سے انشاءاللہ آپ کے مسوڑے صحت مند ہو جائیں گے اور آپ کے دانت مضبوط ہو جائیں گے، حتیٰ کہ جو گرم ٹھنڈا لگنا ہوتا ہے دانتوں کا، گرم اور ٹھنڈا لگنا، وہ بھی بالکل انشاءاللہ باذن اللہ تعالی وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آگے آئیے جی، آپ قوت مدافعت اگر بڑھانا چاہتے ہیں، جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے امیون سسٹم۔ امیون سسٹم کیا ہوتا ہے؟ جسم کا مدافعاتی نظام، یعنی ہمارے جسم کا جو آرمی سسٹم ہے، یعنی فوج، جو کہ مطلب یہ ہے کہ ٹھیک کرتی رہتی ہے، حفاظت بھی کرتی ہے، کسی بھی خطرناک اگر جراثیم کوئی آ جاتے ہیں تو وہ اس کو نکال باہر پھینکتی ہے، اس کو مار دیتی ہے۔ جسم کے اندر کسی بھی قسم کے بیکٹیریاز یا وائرس وغیرہ داخل ہوتے ہیں تو ہمارا امیون سسٹم ہی ہوتا ہے جو اس کو نکال باہر پھینکتا ہے۔ تو کلونجی کا تیل، شہد اور نیم گرم پانی، یہ استعمال کرنے سے، فار ایگزامپل اگر آپ ابلتے ہوئے پانی کو بوائل کریں، 1 کپ پانی کو بوائل کر لیں یا 1 گلاس کر لیں، فار ایگزامپل کتنا آپ کو پینا ہے، تو اس میں کلونجی کا تیل شامل کر لیں۔ اب آپ کیا کریں کہ کلونجی کا تیل شامل کریں اور اس کے بعد ابلتے ہوئے پانی میں آپ تیل شامل کریں گے تو فیومز نکلیں گے، جو کلونجی کی مطلب یہ ہوتی ہے کہ کلونجی سے جو وہ ہوا سی نکلتی ہے نا، جس کو آپ مطلب یہ ہے کہ انگلش میں فیومز کہتے ہیں، تو اردو میں اس کو کہتے ہوں گے کہ اس کی تھوڑے سے جیسے دھواں سا نکلتا ہے سفید سا، چائے کے اوپر بھی جو نکلتی ہے، آپ نے اس میں سانس لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو سفید سے میرے ذہن میں نہیں آ رہا لفظ، اس میں آپ نے سانس لینا ہے۔ سٹیم، ویسے تو پانی کی تو سٹیم نکلتی ہے نا، تو اس میں جو سٹیم میں آپ نے اس میں کلونجی شامل ہوگی، سانس لینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے وہ لوگ جو جیسے دمے کے مریض بھی ہیں، جن کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، جن کی ناک کی ہڈی بڑی ہوتی ہے، تو اس سے امیون سسٹم بھی آپ کا اسٹرانگ ہوتا ہے اور آپ کے گلے کی بیماریاں اور ناک کی بیماریاں کی بھی وہ کم ہو جاتی ہیں۔ سائنسز کا جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ اس سے بھی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ عام طور پہ جلدی نہیں ہوتا۔ صحت مند دل، دل صحت مند ہے آپ کا۔ دیکھیں، دل، گردے، معدہ، پھیپھڑے، یہ بڑی خاص چیزیں ہیں ناظرین۔ اس طریقے سے وہ جو میں نے ابھی آپ کو پہلا عمل بتایا ہے کہ آپ نے اس کی دھونی لینی ہے، اس کو دھونی کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں کلونجی کی، تو اس سے آپ کے پھیپھڑے بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ اب آ گیا صحت مند دل اگر کیونکہ دل جو ہے وہ موٹر ہے ہمارے جسم کی، تو کیونکہ یہ کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے، ہائی کولیسٹرول جو بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے LDL، اس کو ختم کرتا ہے، نارمل پہ لے کے آتا ہے جتنی چاہیے ہوتی ہے جسم کو۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ دل سے بڑے اچھے نتائج نکلتے ہیں کہ آپ کا دل ٹھیک طریقے سے پمپ کر سکتا ہے اس خون کو، کیونکہ اس میں کولیسٹرول کم ہوگا، اور دل کے اور بھی کیونکہ اس میں جو پوٹاشیم بہت اچھا پایا جاتا ہے، بہت زیادہ، تو اس سے بڑا آرام ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سوزش ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے آپ کے جسم میں۔ اگر کہیں اندرونی سوزش ہے، نیم گرم پانی کے ساتھ صبح لینے سے، دمے کے مریضوں کا بھی میں نے بتا دیا۔ اب جناب جلد اور کینسر والے، اب وہ لوگ آ جائیں جو خوبصورتی کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں بڑا کچھ ہے۔ اس کا استعمال غور سے سن لیجئے۔ جن لوگوں کو جلد کا مسئلہ ہے اور جن کے بال بھی گرتے ہیں، جلد جن کی مطلب یہ ہے کہ بیبی سکن نہیں ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ایسا کریں کہ لیموں کے رس میں، فار ایگزامپل آپ 2 چمچ لیموں کا رس لے لیں،
1 چمچ کلونجی کا تیل لے لیں، ان کو آپس میں مکس کر لیں۔ اب یہ کیا کریں کہ آپ اس کو تمام جگہ پر ایسے لیپ کر دیں، مساج کریں اپنی اسکن کا، کلونجی کا تیل اور لیموں کا رس، اور بالوں کی جگہ پر بھی جہاں سے آپ کے بال گر رہے ہیں وہاں پر آپ لگا بھی سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو یہ جو آپ کو بتایا ہے یہ آپ پی بھی سکتے ہیں، لیموں کا رس اور کلونجی یہ آپ پی بھی سکتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کی جلد کو یہ بہترین بنا دے گا اور بال بھی گرنا کم ہو جائیں گے۔ اس کے دونوں قسم کے استعمال ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، تو یہ کینسر بھی نہیں ہونے دیتا، اور اس کے علاوہ اور بھی 1000 بیماریوں سے یہ بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو کن لوگوں کو کلونجی نہیں لینی چاہیے، جن لوگوں کے آپریشن ہو گئے ہوں اور آپریشن ہوئے ہوں اور زخم ان کے مطلب یہ ہے کہ بھر رہے ہوں، خون، کیونکہ یہ خون کو پتلا کرتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ خون رسنا شروع ہو جائے، تو جن کے آپریشن ہو گئے ہوں چند دن پہلے ہی وہ کلونجی کا استعمال نہ کریں، یا جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں وہ بھی کلونجی کا استعمال نہ کریں، اور اگر وہ کرنا چاہیں تو ڈاکٹر سے پوچھ کے کریں۔ ویسے تمام علاج جو ہے اپنے مالک سے، ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی کرنے چاہیے، لیکن یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تو یہ بہت ہی اثر والی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ جو بھی استعمال کرے گا اللہ رب العزت اس کو یقیناً اس میں شفائے کامل عطا فرمائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ جو کچھ فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے ہی ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کے لیے اجازت دیجیے، آئیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔